بتا دوں کہ سارے وہ انٹر اون انٹرپرائز لائک PIA ہے، ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ملز ہے، جو حکومت کاروبار کرنا شروع کر دیتی ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار، 1300 cc سے زائد گاڑیوں پر 7% ٹین اضافہ، 650 سے 1300 cc کی گاڑی پر ٹیکس کیپ رہے گا. پرانی ٹیکنالوجی کے پنکھوں پر فی پنکھا 2000 روپے فکس یونٹ ٹیکس عائد، اور بینک سے رقم نکالنے والے نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح مزید بڑھا دی گئی ہے. ہر سال اس کا آپ کو $20 ارب واپس کرنا پڑتا ہے، ہر سال اس کے اوپر $5 ارب کا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. دوروں سے میں اس لیے شروع کروں گا رؤف صاحب کہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ ایک کار کمپنی نے بھی خط لکھا کہ جی کوارٹر میں 12 ارب کا نقصان ہو گیا ہے. ایکسپورٹس آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اکانومی آپ کی انورڈ لکنگ ہے. پیٹرولیم جو ہے پروڈکٹس وہ بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بجلی بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں. انرجی از ٹوٹلی امپورٹڈ. باقی آپ نے ساری جو بالکل ندیم نے صحیح کہا کہ آپ نے جو بھی انڈسٹری لگائی ہے وہ چلتی صرف پروٹیکشن کے تحت. روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک میں یہ ہو جائے گا، ملک میں وہ ہو جائے گا، اینڈ یٹ دورے ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اوپر ان چیزوں پہ کوئی پریشانی یا مشکل نہیں کسی. وہ تو کیبنٹ کا سائز آپ دیکھ لیں. دورے تو چلے بعض ملکوں کے ضروری ہوتے ہیں، آپ پر میں تنقید کر سکتے ہیں کہ دوروں پہ مطلب بعض آپ کے برادرلی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. جو آپ نے آپ بھی بتایا ترکی کے ساتھ صاف ظاہر ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا، لیو الون شہباز شریف صاحب ہوتے، کوئی بھی ہوتا کسی بھی پارٹی کا ہوتا، تو انہیں میرا خیال ہے اگین اس میں سے یہ ترکی جو ہے اتنا آپ کا قریبی ایک دوست ہے، ملک ہے، وہاں پہ آپ کو جسچر اس طرح کو اسپیشلی یہ طیب صاحب جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے الیکشن جیتے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے 20 سال تو وہ جیتتے رہے. آپ کی دفعہ میرا خیال پہلی دفعہ ری الیکشن ہوا ہے، تو لہٰذا ایک آپ ان کو دیکھیں طیب اردگان سے بڑا ان کی اپنی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ جیسے بندہ ساہ لیتا ہے سائی آف ریلیف. یقین انہیں بھی نہیں تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا. سو ان کے لیے یہ بہت بڑی وکٹری تھی. اس کے 20 سال بعد کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ شہباز شریف نے مبارکباد دی. بھائی ان کے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ترکی کی بہت ساری انویسٹمنٹ رہی ہے. یہاں پہ آپ کی میٹرو، آپ کی ساری یہاں پہ سڑکیں، باقی آپ کی موٹر وے پہلی جو بنی تھی پشاور والی میرا خیال ہے یہ آپ کی ٹرکش کمپنی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا رینٹل وہ جہاز والا جو مسئلہ ہوا صفائی کا ٹھیکہ بھی ترکش کمپنی انہی کے پاس ہے. وہاں سے ترکی سے بہت سارے آپ نے ترکی ہو، چائنا ہو، آپ کو سعودی عربیہ ہوں یا اور کچھ اس طرح کے ہمارے ملک ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگنور کرنا کچھ اور بات ہے، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ کہ کسی کو مبارک دینے گھر گئے. نہیں میرا خیال ہے ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں یہاں پہ. اس طرح ہمارے پرائم منسٹر جاتے رہے ہیں اس طرح کے موقع، وہ بھی آتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ نواز زلزلے میں جا رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا وہ ان کا ملک دیکھو زلزلے میں جاتے انہوں نے کہا اسی کم کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے مڑ کے کہتے، آپ کو یاد ہے نا انجلینا جولی نے کیا کہا تھا جب زلزلے میں آئی تھی کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں پر میں زلزلے کے لیے آئی ہوں، اور یہ اس کو بتانا چاہیے تھا. تصویریں بنا رہے ہیں. ابھی بھی سوچتا ہوگا کہ یار تم ڈیفالٹ کر رہے ہو ایز اے ملک، یہ کی کر رہے ہو، کتنے پیسے لا رہے ہو. یہ پاکستان یا ہندوستان کا ایک کلچر ہے. یہاں پہ کسی کے مرنے پہ بھی کھانے کھائے جاتے ہیں اور کسی کی شادی پہ بھی کھائے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ ہے. یہ مطلب آج بھی دیکھ لیں، یہ کلچر کہیں اس کو رسم کہیں کچھ بھی ہے، کھا پی کے لوگ جو ہے نا اپنا خوشی کام جو ہے نا مناتے رہتے ہیں. لاسٹلی نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے مودی صاحب کی جب وہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی، اس میں بڑی کنٹروورسی تھی. ساؤتھ ایشیا کے کافی ملک گئے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگین اس پاکستان انڈیا کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھے نا، اس وقت بھی کہا گیا تھا بہت بڑی کنٹروورسی ہوتی. آپ نے میں نے بہت سے لوگوں نے شوز بھی کیے تھے، کچھ حق میں تھے کچھ یہ خلاف تھے، اگرچہ میں حق میں تھا کہ جانا چاہیے اس وقت میں نے کہا تھا بات. سو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہوتی رہتی ہے. میں کہوں گا نا کہ میں حق میں تھا تو مانے گا کوئی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں میں بھی حق میں تھا. دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جس کی سمجھ آتی ہے. نہیں جانے چاہیے آپ کو. ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے، یو نو کہ اس کی اہمیت ہے. جس چیز پہ میرا اختلاف تھا جب انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے خلاف جو کہا، آپ کو یاد ہوگا 9 ملک تھے یا 8 ملک کے سربراہ گئے تھے، انہوں نے آخر میں پاکستان کی بات کی، لیکن اس کے بعد ہماری پریس کانفرنس میں اس کا جواب جانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیا. میرا خیال ان کا ظرف تھا. ہمیں اپنا ایک ظرف دیتے ہی چلتے. چلے کوئی نہیں، سم ٹائم ون ہیز ٹو سر وی ہیو ٹو. دیکھیں آج گیا نا بلاول بھٹو ادھر سے جواب جو ہوا اس کے بعد جواب بھی گیا نا یہاں سے. واٹ یو ڈو از یو گیو اے گڈ جیسچر. اگر وہاں سے اگر سختی آئے then you have to also respond. آپ ایک قدم تو آگے بڑھا سکتے ہیں، ایک تو جتی کھا سکتے ہو. کیا کریں، دوسرا منہ آگے نہیں. پہاڑی علاقے کے لوگ آپ کی طرح لڑا کے، ہم یہاں پہ جو ساؤتھ سے اس ایگریرین سوسائٹی سے آتے ہیں، ہم تھوڑے سے نان وائلنٹ ہیں. کیا کریں، تھوڑا فرق تو ہے نا. ہاں یہ جو یہ آپ کے جو سسکوز ہیں اور یہ سارے لاسز میں ہی جا رہے ہیں حضرات، صرف 10 پروفٹ میں جا رہے ہیں، باقی سارے لاسز میں جا رہے ہیں.
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لاسز ایکومولیٹ ہو کے 1500 سے 2000 بلین کی رینج میں آ گئے. اس سال وہ 1500 بلین. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک پی آئی اے ہے, دنیا بھر میں ایئر لائنز پروفٹ پہ چلتی ہیں, پاکستان کے اندر کتنی 5-6 پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں. آخر یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ہمارا پی آئی اے کیوں لاس پہ جا رہا ہے. اور ہمارا 9 ملین ڈائسپورا بھی ہے دنیا باہر میں, اور پاکستانیز بھی ہاں بالکل پریفر کرتے ہیں پاک پی آئی اے کو یوز. جی بالکل بالکل, یہ بہت بڑا آپ نے پوائنٹ بتایا, کیونکہ ہمارا تو کسٹمر پہلے ہی ہے. بالکل, ہمیں تو گاہک ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں وہ اس کے باوجود, تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یا تو آپ پرائیویٹائز کریں, یا انڈیا کی طرح جیسے کہ انہوں نے ایئر لائن اپنی جگہ پہ, پرائیویٹائز از دا منیمم سولوشن, کیونکہ اس کو آپ وہ جو ہے نا اسٹرکچرنگ یا ری انجینئرنگ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہم نے ایک اسٹڈی کی تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر 1377 بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں. 85% آر گورنمنٹ سروینٹس, آر ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹس. ماشاءاللہ, بیوروکریٹس. کاش مجھے بھی کوئی آفر کرتا ہوں. وہی نا. اور دیکھیں نا پی آئی اے کی میٹنگ ہر مہینے ہوتی ہیں, 2 لاکھ روپے, 4 لاکھ سوان, ٹھیک ہے, وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر پی آئی اے کے بورڈ کے اندر کوالیفیکیشن ہونا کہ جی یار یہ 11 بورڈ کے ممبرز کی وہ کمیٹی ہے, ایک مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہوگا, ایک فائنانس کا ایکسپرٹ ہوگا, ایک کیا کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی کا ایکسپرٹ ہوگا, تو بورڈ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا. جب آپ نے کوالیفیکیشن ہی نہیں رکھی ہوئی, یہ آپ کا فیلئر کی ریزنز ہے. جس ملک میں ڈالر کی قیمت ایک ہی گھنٹے میں 13-14 روپے بڑھ جائے, کم ہو جائے, عجیب تماشا لگا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جو اینول بجٹ ہم پیش کرتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اس کو شاید اب میرے خیال میں منتھلی بیسس پہ ہی کر دینا چاہیے, کیونکہ جو بھی اہداف ہیں وہ تو اچیو ہوتے ہی نہیں ہیں, اور پھر منی بجٹس بھی آ جاتے ہیں. اب میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کا 14,000 ارب تو فیڈرل گورنمنٹ کا لگایا ہوا ہے, اس میں آپ 10,000 ارب اور ڈال دیں پروونشل گورنمنٹس نے جو خرچے کرنے ہیں, تو 20-22,000 ارب روپیہ آپ ایک ایسی حکومت کے حوالے کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی تمام حکومتیں یہ ہیں کہ وہ بالکل بیڑا غرق کر دیں گے. اس میں سے کوئی آپ کو ریٹرن نہیں آئے گا, کوئی آپ کو اس میں سے سروس نہیں ملے گی, اس میں کوئی آپ کا جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوگی, کوئی کسی قسم کی ایفیشنسی نہیں آئے گی, کسی قسم کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی, کسی قسم کا اکانومی میں کمپیٹیٹیونیس نہیں آئے گی. اب آپ پچھلے سال کا بجٹ دیکھ لیں, وہ بھی اتنا بڑا تھا, وہ اس وقت کوئی 18,000 ارب کا بجٹ بنایا تھا, اس دفعہ کوئی 22-23,000 ارب کا بجٹ بن رہا ہے. تو یہ پیسہ کون دے گا؟ یہ تو ہم ہی دے رہے ہیں نا, اور سارے قرضوں پہ قرضے وہ لیتے چلے جا رہے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا مسئلہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے ہم کمپیریزن ہر وقت کرتے ہیں, بنگلہ دیش کا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 35% ہے. ہمارا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 15% سے بھی گر گیا. میرا خیال اس دفعہ 13%, اکنامک سروے نے کہا کہ 13% ہے. 13% ہم ری انویسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم پروبیبلی صحیح نہیں نمبر ہے, وہ اگر کرتے بھی ہیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہے. بنگلہ دیش 35% کر رہا ہے. ہمارا ٹیکس ہم کر رہے ہیں. ٹیکس نے بالکل صحیح بات کی ندیم نے, تمام انویسٹمنٹ کو اس نے پاکستان سے بگا دیا ہے. سب 2 نمبری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اکانومی کو ہم نے ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہل ہی نہیں سکتا. اگر کوئی آپ ریلیف بھی دیتے ہیں تو اس میں جب آپ وہ پڑھتے ہیں کہ یہ کون کر سکتا ہے, اس میں 600 قسم کے این او سیز ہوتے ہیں, اور جب تک بابو نے اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے اس وقت تک آپ کام ہی نہیں کر سکتے.